बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से लाखों का साइकेट्रिक और सेक्सुअल कोच हूँ। आजकल की दुनिया में तब्दीलियाँ आती हैं और एक तब्दीली जो मैं नोटिस कर रहा हूँ वो ये है कि यंग लड़कियाँ जो है वो ओल्ड एज पीपल या मिडिल एज पीपल मर्दों के साथ आपको चलती फिरती खुशबाश भागती दौड़ती नज़र आती हैं। अभी पिछले दिनों मैं दुबई गया हुआ था तो ये ट्रेंड वहाँ पर भी था। वो बुर्ज खलीफा वाला जो शॉपिंग मॉल है दुबई मॉल, वहाँ देखा खूबसूरत हसीन किस्म की रशियन लड़कियाँ और उनके साथ कोई ना कोई बाबा फिर रहा, यानी मेरे जैसे यंग बच्चों के दिल के ऊपर एक छुरियाँ चला रहा। जुल्म है ना। तो मैं गौर कर रहा था कि ये ट्रेंड क्या बन रहा है, यानी कि पाकिस्तान में भी यही ट्रेंड नज़र आ रहा है और इंटरनेशनली भी यही ट्रेंड नज़र आ रहा है कि यंग लड़कियां जो हैं वो अपनी बड़ी उम्र से लोगों को मर्दों के साथ जा रही हैं, उनसे फ्रेंडशिप कर रही हैं, इवन उनसे शादियां कर रही हैं। तो मैंने सोचा इसकी क्या वजह है। तो एक वजह तो समझ आई, लड़की से पूछा कि आप आखिरकार इस बड़ी उम्र के मर्द के साथ क्यों नत्थी हो गई हैं, क्यों क्यों क्यों। तो उसने कहा एक तो इनकी इनकम और दूसरे इनके दिन कम, इन वजह से। खैर ये तो बात लतीफ़ों की थी। तो लेकिन ये बात हकीकत है, यानी कि दुनिया आजकल इतनी मटीरियलिस्टिक हो गई है, रैट रेस इस हद तक बढ़ गई है कि लोगों ने दौलत को एक नया खुदा बना लिया है और उसके पीछे वो कुछ भी कुर्बानी देने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन अब ये मामला सिर्फ दौलत का नहीं, इस मसले को मैंने डीपली एनालाइज किया और उसकी जो वजूहात जो मैंने तलाश की वो आप लोगों के सामने में पेश कर रहा हूँ। अब जानते हैं कि जो लड़की होती है ये इसके ऊपर जो मेंस्ट्रुअल फेज आती है, इसमें जब इसमें ओव्यूलेशन फेज होती है, जब वो अंडा निकल रहा होता है, तो ये देखा गया है कि लड़कियां जो हैं वो ज़्यादा यंग बंदे लाइक मी उनको देखती, और जब वो ओव्यूलेशन फेज से निकल जाती हैं तो वो फिर ज़्यादा जो अमीर और कबीर लोग होंगे, जिनकी बड़ी बड़ी चमकती गाड़ियाँ होंगी, बड़ी बड़ी कोठियाँ, बैंक बैलेंस होंगे, उसकी तरफ ज़्यादा मुतवज्जो होती हैं। और मुझे तो ये अब लगना शुरू हो गया है कि आजकल की लड़कियाँ जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा, शॉर्ट टर्म के लिए फिर यंग बच्चे पसंद आएगा, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए वो बड़ी उम्र के मर्द को पसंद करती हैं। मेरा ख्याल अब तो वो शायद ये ऐसे फैसले वो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन करती हैं, जब बिल्कुल उन पे सेक्स जो है वो उनका ख़त्म हुआ होता है। एनी हो, तो क्या और वजूहात हैं। जैसे देखें, जो अब जो यंग बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, उनके कुछ नखरे भी होते हैं, वो भी अपने आप को भी एक फेज़ में होते हैं ना जवानी की, वो भी दिमाग उनके भी कुछ ख़राब खन्नासी होते हैं। उनको भी ख्याल होता है कि कान में जो फूंक मारी होती है शैतान ने कि जनाब सबसे सोना मैं, तो उनके नखरे भी होते हैं। वो लड़की से कोई उल्टी बात भी कर देते हैं, मजाक भी उल्टा कर देते हैं, या किसी बात की केयर नहीं करते, या जज्बाती बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो वो उससे लड़की कहती है कि नहीं, इससे तो वो ही बंदा अच्छा है जो उसकी हर बात को अनकंडीशनली एक्सेप्ट कर रही है। जैसे एक बंदा जो है वो कर रहा होता है जो बड़ी उम्र का होता है। फिर इसके अलावा कुछ लड़कियां होती हैं जिनमें एक फितरती तौर पर अपने से बड़ी उम्र, यानी कि उनमें एक सॉर्ट ऑफ पिदराना किस्म का लव वो ढूंढ रही होती हैं, जो कि डेफिनेटली उसको बाप तो नहीं बना सकती, लेकिन वैसी मोहब्बत की वो भूखी होती हैं उनमें। तो वो चीज़ उन लोगों में पाई जाती है।
تو وہ لڑکیاں جو ہیں وہ زیادہ بڑی عمر کے مردوں کی طرف اٹریکٹ ہو جاتی ہیں۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ جو بڑی عمر کے جو مرد ہوتے ہیں ان میں ان کے پاس تجربہ بہت ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ وہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ جاننا چاہتی ہیں کہ اس چیز کا حل کیا ہے، اس کا جواب کیا ہے، یہ کیسے، یہ ویسے۔ وہ اپنی زندگی کے تجربوں سے ہر چیز جانتے ہوتے ہیں، اور وہ بڑا ایک بنا بنایا گھڑا گھڑایا جواب دیتے ہیں۔ تو جو یہ چیز ڈیفینیٹلی لڑکی کے لیے ایک بڑی اٹریکشن کا باعث ہوتی ہے۔ پھر لڑکی کو اور کیا چاہیے ہوتی ہے؟ پروٹیکشن۔ اور پروٹیکشن جو ہے وہ ایک ایسا شخص جس کے پاس دولت ہوگی، اور پھر اس کے دنیا میں کنیکشنز ہوں گے، سو یعنی اس کے پاس پاور بھی ہوگی، ریلیشن شپ کی پولیٹیکل پاور ہوگی، تو وہ ڈیفینیٹلی عورت کو بڑے بہتر طریقے سے پروٹیکٹ کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے پھر انسٹیٹیوشنز بھی ہمارے پاکستان کے اور دنیا کے حاضر ہوں گے اس کی سروس دینے کے لیے۔ تو لڑکی بھی سوچتی ہے کہ کون مجھے اچھی پروٹیکشن دے سکتا ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی وہ بڑی عمر کا ہی مرد ہوگا جو اس کو زیادہ بہتر پروٹیکشن دے سکتا ہے۔ تو اس کے علاوہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پہلے بڑے مردوں عمر کی جو مرد تھے ان میں شادی کا رجحان تھا وہ کم تھا، لیکن اب ایک ٹرینڈ آ گیا ہے کہ بچے جو ہیں وہ بڑے ہو جاتے ہیں، ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں جی ابا جی کی بھی شادی کر دو، اماں فوت ہو گئی اگر نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں ابا جی کی شادی کر دو، تو وہ کر دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اب وہ مارکیٹ میں بھی زیادہ آپ کو یہ ملتے ہیں۔ اچھا، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خالی صرف یہ نہیں ہے، اب بڑے مردوں میں کمی کس چیز کی ہے؟ جو بڑی عمر کے جو مرد ہوتے ہیں ان میں کمی کس چیز کی ہوتی ہے؟ یقینی طور پر فزیکل پاور لڑکی نے کیا کرنی ہے؟ وہ پانڈی تو نہیں ہے نا بندہ کہ اس نے کوئی سامان اٹھانا ہے یا بوریاں اٹھانی ہیں اور اس کو لے کے جانی ہے، تو اسے کیا لگے کہ اس کے اندر فزیکل پاور ہے یا نہیں ہے۔ اچھا، پھر رہ جاتی ہے آپ کی جو سیکشول پاور ہے۔ ہاں، سیکشول پاور یقینی طور پہ بہت اہم ہے، اور لڑکی کی بھی ایک ہوتی ہے سائیکالوجی ہوتی ہے کہ اس کو بھی وہی چیز چاہیے ہوتی ہے جس کی دوسرے میں کمی ہو، یعنی کہ ایک بڑی عمر کا مرد ہر چیز اس کو پرووائڈ کر رہا ہے، اگر سیکشول پاور اس میں کم ہے تو لڑکی کے دماغ میں وہ سیکس چلے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح جو لڑکا اگر غریب ہے تو دولت 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 چلے گی۔ تو اب سیکس کا معاملہ جو ہے یہاں پر معاملہ کچھ پھنستا نظر آتا ہے کہ ینگ بندے کہتے ہیں بھائی ہمارے میں تو سیکس زیادہ ہے نا، ہم تو دو تین دفعہ کر سکتے ہیں ایک رات کو، بابا جی کیا کر سکتے ہیں؟ بابا جی تو ہفتے میں ایک دفعہ بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن اب دنیا بدل گئی ہے، تو اب اس چیز کو بھی اوور کم کرنا شروع ہو گئی۔ آپ کے سامنے ہے کہ جب وائگرا آئی ہے تو وائگرا نے ایک ریولوشن لے کے آئی ہے کہ اسے ہم کہتے ہیں سیکنڈ سیکچول ریولوشن۔ پہلا تھا 1960 وغیرہ میں آیا تھا جب عورتوں میں اپنے سیکس کا احساس ہوا تھا، فرسٹ سیکسول ریولوشن۔ سیکنڈ یہ وائگرا کا تھا کہ جب اولڈ ایج کے لوگوں میں سیکچول پاور جو ہے وہ بڑھنی شروع ہو گئی، اور وہ لڑکیاں جن کی جو جنسی تسلی نہیں ہوتی، جو بڑی عمر کی شادی سے شادی کر لیتے تھے، اب جو بابا جی ہیں وہ بھی ریڈی ہیں۔ اب بابا جی جو ہیں وہ جب ان میں سیکس واپس آ گیا میڈیسن کھانے سے، ان میں اریکشن سٹرونگ ہو گیا، اور بابا جی بڑے تجربہ کار بھی ہیں۔ مثلا میرا مطلب یہ ہے کہ بابا جی کو لو میکنگ ٹیکنیکس آتی ہیں، بابا جی نے زندگی گزاری ہوئی ہے، انہوں نے عورتوں سے سیکس کیا ہوا ہے بہت سارا، وہ جانتے ہیں کہ عورت کو فور پلے کی ضرورت ہے، وہ عورت کے سینسٹیو پوائنٹس کو جانتے ہیں، وہ اس کو ہیٹ اپ کرنا جانتے ہیں اور اس کو ٹائم دیتے ہیں، اور سیکس کرنے کے بعد بھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ اب ینگ بندہ تو بڑا خود غرض سا ہوتا ہے نا، وہ تو آیا اور سیکس کیا اور ادھر ادھر، اور اس کے جذبات کو نہیں سمجھ سکتا لڑکی کے، جبکہ وہ ایک تجربہ کار آدمی ہوتا ہے، اور جب وہ اس کے اندر ایک اریکشن یعنی کہ ان میں سختی آ جاتی ہے نفس میں، تو باقی کا ذہن کا جو تجربہ ہے وہ تو پھر کر دیتا ہے کمال۔
وہ تو مچا دیتا ہے پھر اس کی لٹ، ٹھیک ہے نا. اچھا، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ جو ڈاکٹرز آ گئے ہیں، جیسے سیکسولوجسٹ آ گئے ہیں. سیکسولوجسٹ کیا کچھ نہیں کر سکتے، وہ لوگوں کو ہیلتھ مینٹین کرنے میں مدد دیتے ہیں. ٹیسٹوسٹیرون ریپلیسمنٹ تھراپی آ گئی ہے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو جنسی طاقت ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اور بچے تو انہیں پیدا کرنے نہیں ہوتے ہیں اس اولڈ ایج میں. تو وہ ان لوگوں میں ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج اس میں آ گیا ہے. سو ایک میڈیکل ریولوشن بھی آ چکا ہوا ہے، اور میڈیکل جو ریولوشن ہے اس نے بڑا کمال کر دی ہے، اور جو لڑکوں کی، ینگ بندوں کی جو مارکیٹ ہے وہ ڈاؤن کر دی ہے. تو یہ کچھ وجوہات ہیں جو میرے خیال میں وجہ بن گئی ہیں اولڈ ایج کے لوگوں میں کی جو پریفرنس لڑکیوں میں اب آ گئی ہے. اگر آپ کے دماغ میں کوئی اور وجہ ہو تو ضرور میرے سے آپ کمنٹ کریں. تو ہمارے لیے یہ دعا کر دیا کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں. ڈاکٹر پر کی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.